فرمایا ہے، اور اخلاق بھی آپ کے ایسے ہیں کہ باقی انبیاء کی بنسبت اخلاق میں بھی آپ کا نمبر پہلا ہے۔ اور یہی عقیدہ حضور علیہ السلام نے خود بھی بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق، فرماتے ہیں کہ میں تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے میں سارے انبیاء میں سے پہلا ہوں۔ باقی انبیاء کی بنسبت اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے مجھے بنایا ہے، لیکن وآخرهم فی البعث، لیکن بعثت کے اعتبار سے، نبی بن کر دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے میرا نمبر آخری ہے، میں سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لایا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضور نے، اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تو اس کائنات میں سب سے پہلے ہے، لیکن نبوت کا تاج سر پہ سجا کے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ سارے نبیوں کے آخر میں بھیجا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی اہل سنت کا عقیدہ دیوبند مکتب فکر کے جو بانی ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، نشر الطیب میں انہوں نے ایک حدیث پاک تحریر فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے پیارے آقا آپ بتائیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر میرے غلام، میرے صحابی، اللہ نے اس کائنات میں ہر شے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہم سمجھ گئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تو اس کائنات میں سب سے پہلے ہے، لیکن دنیا میں نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا کے سب سے آخر میں آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اب کیوں ایسا کیوں کیا کہ نبی کو بنایا تو پہلے لیکن بھیجا آخر میں، ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب اس بچے کے اس شعر میں ہے کہ وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ اب دیکھیں نا، مہمان خصوصی ہوتا ہے ہر محفل کا۔ کوئی آپ سیاسی جلسہ کرنا چاہیں یا کوئی مذہبی محفل سجانا چاہیں تو ہر محفل کا کوئی نہ کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ میں سیاسی جلسے کی مثال دیتا ہوں۔ جب کوئی بھی پارٹی اپنا سیاسی جلسہ کرتی ہے نا تو وہ اپنے قائد کو، اپنے مہمان خصوصی کو جب بلانا چاہتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ گراؤنڈ کا انتخاب کرتے ہیں۔ گراؤنڈ کون سا ہونا چاہیے؟ بڑے سے بڑے گراؤنڈ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہمارے مانسرے میں بڑا گراؤنڈ میرے خیال میں ٹھاکرا اسٹیڈیم ہے، وہاں پر اکثر سیاسی جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیاسی جلسے ہوتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ کیا کیا جاتا ہے جناب؟ جلسے گاہ کا انتظام ہوتا ہے، ایک گراؤنڈ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جب گراؤنڈ کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مرحلہ آ جاتا ہے پبلک سٹی کا۔ اس کے لیے ہم اشتہارات چھپواتے ہیں، بینر لکھواتے ہیں، پینا فلیکس شائع کرواتے ہیں، اور یہ جلسے کے دن سے پہلے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر گلی محلے میں وہ بینر لگ جاتا ہے، وہ پوسٹر لگ جاتا ہے، اشتہار لگ جاتا ہے۔ اچھا، جب اشتہارات بھی لگ گئے تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ پھر انتظار ہوتا ہے کہ کب دن قریب آئیں جلسے کے۔ تو جلسہ اگر کل کرنا ہو تو آج ہی سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں جناب۔ عام جلسہ گاہ میں ہر طرح کی سہولت کا انتظام کرتے ہیں، نیچے چٹائیاں بچھاتے ہیں، نہیں تو کرسیوں کا انتظام ہوتا ہے، اوپر ٹینٹ کا انتظام ہوتا ہے تاکہ لوگ گرمی اور سردی سے، دھوپ سے اور بارش سے بچ سکیں، اوپر خیمے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ پھر جب لوگوں کے آنے اور جلسہ گاہ میں جلسے کا دن جو متعین ہوتا ہے اس سے پہلے ہی بندوبست ہو جاتا ہے کہ جناب کیا کریں،
جو لوگ جلسے میں آئیں گے، کوئی کہاں سے آئے گا، کوئی اوگی سے آئے گا، کوئی بڑگرام سے آئے گا، دور دراز سے لوگ آئیں گے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کراتے ہیں، جگہ جگہ پہ کولر لگاتے ہیں، پانی کا انتظام بھی ہوتا ہے، کھانے کے لیے لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سٹیج بھی لگاتے ہیں اور سٹیج کو پھر سجاتے بھی ہیں۔ سٹیج ہمارا سج جاتا ہے جناب، ہم آرٹیفیشل پھول کیٹرنگ والے کو ہم ٹھیکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم اتنا بڑا تم نے سٹیج بنانا ہے اور سٹیج کو اس طرح تم نے گلدستوں سے اور پھولوں سے تم نے لڑیوں کے ساتھ سجانا ہے۔ جب پھولوں سے اور گلدستوں اور لڑیوں سے گلدانوں سے سارا سٹیج سج جاتا ہے تو پھر مزید ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کتنا لائٹنگ کا بھی بندوبست کرنا، سجاوٹ میں ذرا مزید اضافہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی فانوس بھی لگانا، قمقمے لگانا، چھوٹی بتیاں بھی لگا دینا، یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ پھر جس دن جلسہ ہوتا ہے نا، جلسہ اس دن کیا ہوتا ہے، کیا ہمارا مہمان خصوصی فوراً ہم سٹیج پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں؟ کوئی سیاسی جلسہ کہہ لو، عمران خان کا جلسہ کہہ لو، کیا وہ سب سے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے؟ آخر میں آتا ہے نا۔ اس کے آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، سیاسی رہنما اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں، موقع دیا جاتا ہے۔ سٹیج پہ علاقے کے جتنے سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سٹیج پہ موجود ہوتے ہیں، یکے بعد دیگرے ہر ایک کو اظہار خیال کا موقع دیا جاتا ہے۔ پہلے ایک آتا ہے، وہ 2-4 منٹ گفتگو کرتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، لیکن ہر بندہ یہی کہتا ہے جی میں تے حاضری لان واسطے آیا ہوں، اصل خطاب تے ساڑے مہمان خصوصی تو ہونا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ آیا جب سارے کے سارے قائدین، زعماء، مذہبی رہنما جب اپنا اپنا اظہار خیال کر لیتے ہیں تو آخر میں مہمان خصوصی کو دعوت دی جاتی ہے۔ جب وہ مہمان خصوصی آتا ہے نا تو مجمع میں ہلچل مچ جاتی ہے، لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ مہمان خصوصی کی جب انٹرنس ہوتی ہے نا تو اس کو جب خطاب کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی جب تقریر ہو جاتی ہے تو مہمان خصوصی کی تقریر کے بعد کسی اور کو تقریر کا موقع دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی بس جلسہ ختم ہو گیا، جہدے واسطے جلسہ سب منعقد کیتا یا تے اتنے انتظام کیتے آئے، جہدے واسطے لوگ اساں بلائے آئے، انہی تقریر ہو گئی ہے بھائی، اور پاویں جنہ مرضی ہے کوئی بڑا خطیب ہوئے، نقطہ دان ہوئے، انہوں موقع نہیں دے دینا۔ اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ تو اس جلسے کا میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا جو آپ اور ہم، چاہے وہ مذہبی جلسہ ہو چاہے سیاسی جلسہ ہو، ہم ایسے جلسے منعقد کرتے ہیں اور ایسے انتظامات ہوتے ہیں۔ اب آئیں اس مثال کو، تمثیل کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب جو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور بچے نے جو نعت کا پہلا مصرع پڑھا تھا کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ اب رب نے جب اپنے محبوب کریم کو اس کائنات میں سب سے پہلے بنایا نا تو رب نے فرمایا خلقت الدنیا وما فیہا، اے میرے محبوب یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا میں نے اس لیے بنایا ہے لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ، اے میرے محبوب ان دنیا والوں کو میں تیری عزت دکھانا چاہتا ہوں، میں نے یہ ساری دنیا اس لیے بنائی۔ اب رب نے جب اپنے محبوب کو پہلے بنا لیا تو اب محبوب کی عزت دکھانے کا جب مرحلہ آیا تو آگے کوئی ہوگا تو اس کو شان دکھائی جائے گی نا۔ کالے کمرے میں تسی میں نو بٹھاؤ تے آہو جی تسی خطاب کرو، یا کالے کمرے میں میں نو بٹھا کے آہو جی ایتھے تہاڈی اسی شان دکھانے ہیں جی بھائی کینوں دکھاندے ہو، پتہ اگے تے پتہ نہ بندے دی ذات اگے تے کوئی بیٹھیا کوئی نہیں تے کدے سامنے میری عزت کراندے پے۔ اب جب اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور پھر اپنے محبوب کی شان دکھانے کا مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیا کہ ایک محفل سجائی، وہ جس کے لیے محفل کونین سے۔ ظاہر ہے محفل ایسے تو نہیں سجدی، اس کے لیے تو گراؤنڈ کا انتخاب ہوتا ہے۔ گراؤنڈ کدھر سے آئے؟ اللہ نے کہا چلو محبوب میرا بڑے نہ دے دے واسطے گراؤنڈ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ نے محبوب کے لیے جو محفل سجائی اس کے لیے گراؤنڈ کا انتخاب یہ ہوا
کہ اللہ نے ایک روئے زمین کو بچھا دیا، زمین پیدا ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ گراؤنڈ کا انتخاب ہو گیا، گراؤنڈ کے انتخاب کے بعد اگلا مرحلہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اشتہارات شائع کرتے ہیں نا۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب کے اس جلسے کی پبلکسٹی کرنے کے لیے اشتہارات شائع کیے۔ آپ پوچھیں گے جی بھائی کس پریس سے، کہاں سے، کون سے اشتہارات؟ اللہ تعالیٰ نے صحائف اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی، تورات آ گئی، انجیل آ گئی، زبور آ گئی، صحائف نازل ہوئے، اور ہر صحیفے میں اور آسمانی ہر کتاب میں جہاں اللہ کے احکامات موجود تھے وہاں محبوب کریم کی آمد کے تذکرے بھی موجود تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے پبلکسٹی کے لیے یہ اشتہارات شائع کر دیے۔ پھر اگلا مرحلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جناب عام جلسہ گاہ، جس دن جلسہ ہوتا ہے نا اس سے کچھ دن پہلے ہی ہم وہاں انتظامات کر لیتے ہیں کہ جناب اوپر ٹینٹ بھی ہونا چاہیے جلسہ گاہ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس جلسہ گاہ، اس روئے زمین کے اوپر ایک خیمہ نصب کیا، یہ خیمہ افلاق کا اسی نام سے خیمہ افلاق۔ یہ آسمان ٹینٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس جلسہ گاہ کے اوپر فٹ کر دیا، نصب کر دیا۔ پھر لوگوں کے آنے سے پہلے ہم اپنے جلسہ گاہ میں انتظامات کرتے ہیں، کھانے کا پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شرکائے جلسہ کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کیا بھائی؟ پینے کے لیے پانی دیکھو، کہیں کنواں ہے، کہیں آبشاریں ہیں، کہیں چشمے ہیں، کہیں نالے ہیں، کہیں ندیاں ہیں، کہیں دریا بہ رہے ہیں، کہیں سمندر ہے۔ اس جلسہ گاہ میں آنے والوں کے پینے کا انتظام رب نے کر دیا۔ رہی لنگر کی بات، تو لنگر کی دیگیں کہاں ہیں بھائی؟ رب نے یہ چھوٹی موٹی دیگوں پہ اکتفا نہیں کیا، کیونکہ محبوب بڑا آنے والا ہے، مہمان خصوصی بڑا آنے والا ہے، تو لنگر بھی بڑا وسیع انتظام ہوا۔ کیا انتظام ہوا؟ دیکھو کہیں گندم کی فصل لے لاتے نظر آ رہے ہیں، کہیں مکئی کا فصل ہے، کہیں چاول ہے، کہیں دالیں ہیں۔ اللہ رب الجلال نے لنگر کا انتظام بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ سٹیج ہمارا سجتا ہے، ہم سجاتے ہو آرٹیفیشل پھول، یہ بیلیں، ان چیزوں سے ہم اپنے سٹیج کو سجاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، صرف سٹیج ہی سجانا، میں ساری کائنات کو سجا دینا ہے۔ ہم آرٹیفیشل نقلی پھولوں سے اپنے سٹیج اور محفل کو سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اصلی پھول اگا دیتے ہیں۔ او کہیں سرخ پھول گلاب کے، کہیں سفید پھول گلاب کے، مختلف رنگوں پر مشتمل اللہ تعالیٰ نے کھیتوں کے کھیت جو ہیں وہ ساری زمین کو ان پھولوں سے، ان باغوں سے، ان پھلوں سے سجا دی۔ گرینری، پھر کہیں آبشاریں ہیں سجاوٹ کے لیے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ریگستان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس پورے جلسہ گاہ کی سجاوٹ بھی کر دی۔ جس طرح ہم اپنے جلسہ گاہ کو اوپر سے سجاتے ہیں نا کہ فانوس بھی ہونا چاہیے، قمقمے بھی ہونے چاہیے، چھوٹی چھوٹی لائٹیں بھی ہونی چاہیے، اللہ نے بھی سجایا اس جلسہ گاہ کو اوپر سے۔ فانوس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سورج نصب کر دیا، قمقموں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو نصب کر دیا، چھوٹی چھوٹی لائٹوں کی جگہ اللہ نے ستاروں کو جگمگا دیا۔ یہ جلسہ گاہ وہ جس کے لیے محفل کونین سے، یہ جلسہ گاہ نیچے سے بھی سج گیا، اوپر سے بھی سج گیا۔ پھر ہماری کیا اگلا مرحلہ ہمارے جلسے کا یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے جلسے میں آئیں۔ اللہ کی کمی کوئی نہیں چھڑی، اس پورے دے پورے جلسہ گاہ نو، روئے زمین نو انسانیت نال بھر کے چھڑ دیتا ہے۔ اب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو انسان ہی انسان نظر آئیں گے۔ یہ جلسہ گاہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین جلسہ گاہ کو بھر دیا۔ پھر مہمان خصوصی کے آنے سے پہلے ہمارا سٹیج جو ہے نا وہ پہلے سے ہی مقتدر ہستیوں، زعماء اور بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں اور قائدین سے بنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے آنے سے پہلے اس بزم کونین کے سٹیج کو بھر دیا
مذہبی رہنماؤں سے. وہ مذہبی رہنما کون سے جی؟ اللہ کے نبی. 1,24,000 کم و بیش اللہ نے انبیاء کو حضور کے آنے سے پہلے اس بزم کونین کے سٹیج پہ بھیج دیا اور پھر ان کو موقع بھی دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آ کے چپ چاپ ہو کے بیٹھ گئے. جس طرح ہم رہنماؤں کو تھوڑا تھوڑا موقع دیتے نا، اللہ نے بھی تھوڑا تھوڑا موقع دیا، تھوڑا تھوڑا موقع دیا. سارے انبیاء نے، حضرت آدم پیغمبر سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء کرام نے اظہار خیال کیا. لیکن جس نے بھی اظہار خیال کیا نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری تقریر یہ میری آخری تقریر ہے. ہر نبی یہ کہتا رہا، جس طرح عیسیٰ روح اللہ آپ کا فرمان قرآن میں موجود ہے، آپ کہا کرتے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہتے تھے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ عیسیٰ اللہ کا بھیجا ہوا آخری مقرر ہے. نہیں، عیسیٰ آخری مقرر خطیب نہیں ہے. میرے بعد اصلی رب کا مہمان خصوصی میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام رب نے آسمانوں پہ احمد رکھا ہوا ہے. سارے انبیاء نے، ان مذہبی رہنماؤں نے اظہار خیال کیا اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ اسی آخری خطیب نہ جے سانو اتنا ہی صرف آرڈر سی کہ بس اپنی حاضری لانی ہے. حاضری لا دیتی ہے کہ اصل جڑا مہمان خصوصی نے وہ بعد میں آنا ہے. اچھا، جب ہمارے جلسوں میں ہمارا مہمان خصوصی آ رہا ہو نا تو ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے. ایسے ہی جب مہمان خصوصی رب کا مہمان خصوصی، وہ جن کو رب نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا، جب ان کو اس بزم کونین میں ان کی شان دکھانے کے لیے سب سے آخر میں لایا گیا نا، تو پھر اس بزم کونین میں ہلچل مچ گئی. کیسی ہلچل مچ گئی؟ نشر الدین میں اشرف علی خان مصر میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں. کیسی ہلچل مچ گئی؟ جو خواتین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مطہرہ کی خدمت پر مامور تھی نا، وہ بیان دیتی ہیں کہ جعلت انظر الی النجوم فتدلی، ہم نے دیکھا کہ یکا یک ہر طرف روشنی پھیل گئی. محبوب کے جب آنے کی باری آئی، اس مہمان خصوصی کے اس بزم کونین میں آنے کی باری آئی، تو اس بزم کونین اس مجمع میں ہلچل ایسے مچ گئی کہ ہم نے دیکھا ہر طرف روشنی چھا گئی. لیکن جب ہم نے باہر نکل کے دیکھا تو ہم نے دیکھا آسمانوں سے ستارے زمین کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ ہمیں ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں یہ ستارے ہمارے گھروں کی چھتوں پہ گر نہ جائیں. اس بزم کونین میں یہ ایک جھلک میں نے دکھائی ہے، مگر نہ اور بہت سارے معاملات. اس بچے نے جو کہا یہ وہ جن کے لیے بزم کونین سجی، یہ بزم، یہ محفل رب نے اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے سجائی ہے. جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق بھی اسی سے. جب اللہ نے اس بزم کو سجایا ہی اپنے محبوب کی شان، عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے ہے، تو رب نے اس بات کو قرآن کا حصہ بھی بنا دیا. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ لوگوں میں نے تو تمہیں بنایا ہی محبوب کی شان و شوکت کے لیے ہے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم نے میرے محبوب کی خوب عزت کرنی ہے، ان کی خوب تم نے تعظیم کرنی ہے. گرامی کا حضرات، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ یاد رکھیں اگرچہ لوگ مخالفت کریں ہمارے طرز سے، ہمارے طریقے سے، جب 14 اگست ہوتی ہے ہر گھر پہ جھنڈا ہوتا ہے، ہر سکول میں فنکشن ہوتا ہے، ٹی وی کے ہر چینل، ہر چینل پر پروگرام ہوتے ہیں، کوئی فتوے نہیں لگاتا اس دور میں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ گھروں پہ جھنڈے لگانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جشن آزادی کی ریلیاں نکال رہے ہو تو تم بدعتی بن گئے ہو. کوئی کسی ٹی وی چینل کو بند کرنے کی دھمکی نہیں دیتا. کوئی کسی سیاسی پارٹی پر بھی فتوے نہیں ڈالتا اور نہ ہی کسی مذہبی پارٹی پہ فتوے ڈالتا ہے. جب اسمبلی میں پاکستان کا جو ترانہ ہے، قومی ترانہ جب پڑھا جاتا ہے تو سارے وہاں چاہے مذہبی لوگ ہیں چاہے سیاسی لوگ ہیں، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں، کوئی کسی پہ فتوے نہیں لگاتا.
لیکن بات جب حضور علیہ السلام کی آتی ہے، آپ کے ادب و احترام کی اور ان کے نام کا جھنڈا لگانے کی، ان کے نام کی ریلی نکالنے کی، تو ہر بندے کو فتویٰ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا، جس طرح جشن آزادی کے موقع پر ہر بندہ یہ حجت قائم کرتا ہے کہ یہ سارے جھنڈے جھنڈیاں، یہ لائٹنگ، یہ سارا اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دل میں قوم کی اور ملک کی محبت پیدا ہو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی، یہ سارے جلسے، جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ، یہ سارا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہماری نسلوں کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو، اور یہ محبت بڑی ضروری ہے۔ حضور کا ادب و احترام بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، کسی بھی شخص میں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، کسی بھی دور کا ہو، اور کسی بھی نبی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جب بھی کسی شخص نے کسی نبی کا احترام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کی دنیا کو بھی سنبھالا ہے، اس کی آخرت کو بھی سنبھالا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ جب حضرت موسیٰ پیغمبر نے فرعون کے مقابلے میں دین حق کی صدا کو بلند کیا نا، یہ فرعون حضرت موسیٰ پیغمبر کا مخالف ہو گیا، جانی دشمن بن گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کے نتیجے میں فرعون کی بیوی ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو پتا چلیا کہ جناب میرے گھر والی، میرا کھان والی، میرے گھر چ رہن والی کوئی میری مخالف ہو گئی ہے تو میرے دشمن کے ہاتھ چاہتے بیٹھی ہے، حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ بیٹھی ہے اور ان کے دین سے منسلک ہو گئی ہے، تو فرعون بڑے غصے میں جو آیا جناب، اس کی کیتا اپنی کرالیاں پہلے تے کرا جو ترو کے باہر کڑے۔ تفسیر جلالین میں جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس آیہ مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ او طلع یدیہا و رجلیہا، اس نے اس طرح کیا کہ اپنی بیوی کے ہاتھوں میں بھی اور اپنی بیوی کے پاؤں میں بھی میخیں گاڑ دی۔ اور تسی آپ اندازہ لاؤ، سوچو یار کہ استے پیرا وچ کنڈا لگ جاوے، اے استے باجی نہیں ہے دے پیرا وچ پھونگا لگے، یہ جناب بڑے انگڑا کے ٹردے نے، میں نہ بولو پوچھے اج کی منڈے ٹردے ہوتے آدھے جی پیرا وچ پھونگا لگے۔ اب اندازہ لگائیں ہمارے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم مرد ہو کہ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی سکت نہیں لگتے، عورتیں تو ہوتی نازک الاندام ہیں، قوت برداشت میں کم ہوتی ہے مردوں کی بنسبت۔ اب عورت ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی میخیں گاڑی ہوئی ہیں، پاؤں میں بھی میخیں، اور تکلیف کا یہ سلسلہ یہاں اس نے ختم نہیں کیا۔ وَاسْتَقْبَلَ بِهَا الشَّمْسَ، اپنی زنانیاں کا روک کر لگے بعد تو باقا پا دے دس۔ تکلیف کا سلسلہ یہاں بھی نہ رکا۔ وَأَلْقَى عَلَى صَدْرِهَا رَحًا عَظِيمًا، یہ جڑا جنگلہ دا بڑا بٹا ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں رحا کہنے، رحا جنگلہ دا پن چکی کا جو بڑا پتھر ہوتا ہے، وہ اس نے اپنی بیوی کے جسم پہ، سینے پہ آ کے رکھ دیا تاکہ بھاگ نہ سکے، ہل چل نہ کر سکے۔ ڈیمانڈ کیا تھی؟ ڈیمانڈ اس فرعون کی یہی تھی کہ موسیٰ پیغمبر کا جو تو نے کلمہ پڑھنا شروع کیا نا، اس کلمے چھڑ دے۔ اور دیکھو نا، کوئی بندہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا پہلے ممبر ہو گئے تو اس سیاسی پارٹیاں اگر چھوڑ دے تو اس چیز کو سیاسی پارٹی اپنے واسطے توہین سمجھ دی ہے نا کہ یار ساڈا بندہ سانو چھڑ گیا۔ اب اگر حضرت آسیہ موسیٰ پیغمبر کا دامن چھوڑ دیتی، ان کی آخرت برباد تو ضرور ہو جاتی، لیکن اس میں حضرت موسیٰ پیغمبر کی توہین بھی ہو جاتی۔ ڈیمانڈ فرعون کی یہی تھی، دوبارہ وہ آرام اور راحت اور سکون اور عیش و عشرت تمہیں نصیب ہوگا اگر تو موسیٰ پیغمبر کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گی، دامن چھوڑ۔ لیکن عورت ہونے کے باوجود، جسم میں میخیں گاڑی گئی اس کے باوجود، گھر سے محل سے نکال کے دھوپ پہ لٹایا گیا اس کے باوجود، جسم پہ بہت بڑا پتھر رکھا گیا اس کے باوجود، عورت کی زبان سے یہی صدا نکل رہی تھی کہ میں کلمہ موسیٰ پیغمبر کا چھوڑ کے کبھی ان کی توہین، ان کی
ارتکاب نہیں کر سکتے. یہ آرام راحت سارا کچھ میں چھوڑنے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن موسیٰ پیغمبر کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب اللہ نے چونکہ اس نے نبی کا احترام کیا نا، تو اللہ نے اس کو انعام کیا دیا. اس نے پھر دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اس نے دعا کی یا اللہ جنت میں میرے واسطے گھر بڑا کہ فرعون مینوں اپنے مال دے تانے دینا پے ہے، آخنا پے میں تینوں مال جو کڈ کے تے باہر تو پاتے چھوڑ دیتا ہے. یا اللہ دے تانے تو میری جان چھڑا تے جنت وچ اپنے کول میرے واسطے گھر بڑا. جب یہ دعا کی نا تو نبی کا احترام کرنے والوں کی دعا رب فوراً قبول کرتا ہے. کیسے قبول ہوئی؟ جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں اس مقام پہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت میں بنایا ہوا اس کا گھر دکھا دیا. سبحان اللہ. یار ایک گل دے میں دسو، جنت کتنے ہے؟ 7 آسمانات ہوتے، 7 آسمان، 500 سال کی مسافت ہے زمین سے پہلے آسمان تک، پھر وہاں سے آگے اتنی، پھر وہاں سے آگے اتنی، کتنے ہزار سال بنتے ہیں، اتنے ہزار سال کی مسافت ہے. لیکن دیکھیں اگر حضرت موسیٰ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی خاتون کی نظر میں رب اتنا کمال پیدا کرتا ہے کہ وہ عورت زمین پہ بیٹھ کے 7 آسمانوں سے آگے جنت میں بنا ہوا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے. تو بھائی یہ حضرت موسیٰ پیغمبر پہ ایمان لانے والی عورت کی آنکھ کا یہ کمال ہے، تو مجھے بتاؤ ان کی آنکھ پہ کمال کا عالم کیا ہوگا جو میرے اور تیرے ہی نہیں کل کائنات کے سردار ہیں اور سارے نبیوں کے امام ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ. دیکھیں اب یہ ایک تو مثال آپ نے دیکھ لی نا کہ نبی کا احترام اگر عورت بھی کرتی ہے تو رب اس کو کس عظمت سے مالا مال کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ذرا گستاخی کا بھی دیکھ لیں. جو بے ادبی کا بندہ مرتکب ہوتا ہے رب اس کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ سورہ فرقان میں یہ آیت مقدسہ ہے، اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. قیامت کے دن ظالم بندہ اپنے ہاتھوں کی چک مارسی. اس ظالم بندے تو کون مراد ہے؟ کون ہے ظالم بندہ جڑا قیامتی والے دیہڑے اپنے ہاتھوں میں چک ماردا پھر سی؟ امام شافعی اس موقع پہ لکھتے ہیں کہ اس ظالم بندے سے مراد ہے عقبہ بن معیط. یہ آخری میں گل کرنا، زیادہ لمبا چوڑا خطاب مزید نہ کرنا. یہ آخری گل ذرا سنو، ادب کر سو تے انعام یہ مل سی. یہ پچھلی روایت تو تساں سیکھ لیا، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے کہ رب رسول اودے تو کس طرح انتقام لین گے یہ بھی ذرا دیکھو. اللہ کا قرآن کہتا ہے ظالم بندہ قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کی کسی بھائی چک مرس. یہ ظالم بندہ کون ہے؟ فرمایا یہ ظالم بندہ اس سے مراد ہے عقبہ بن ابی معیط. کون تھا یہ بندہ؟ یہ بندہ یہ ہے، اب یہ الفاظ بھی سنیں، انہو صنع طعاما. حضور علیہ السلام جدوں مکہ مکرمہ میں تشریف فرما سننا تے ایک عقبہ بن ابی معیط اس بندے نے اپنے گھر میں ایک دعوت عام کا بندوبست کیا، کھانا بنایا اور سارے لوگوں کو اس نے دعوت دی. تھا یہ مشرک بندہ، مومن نہیں تھا. ہر عام و خاص کو اس نے دعوت دی. ودعا الناس الیہ ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے محلے دار ہونے کی حیثیت سے حضور علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ نے بھی تشریف لانا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے. فلما قدم الطعام، جب کھانا لایا گیا تو قال رسول اللہ ما انا بآکل طعامک.
حضور نے فرمایا کہ اے عقبہ بن ابی معید، میں تیری دعوت کو ٹھکرا نہیں سکا، آ تو میں گیا ہوں لیکن میں تیرے دسترخوان سے کھانا نہیں کھاؤں گا. توجہ ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا تمہارے دسترخوان. اس نے کہا جی کیوں، آپ کیوں نہیں کھانا کھائیں گے، کیا شرط ہے آپ کی، کیا یہ کھانا آپ کی مرضی کا نہیں، پسند نہیں ہے؟ کہا نہیں، کھانے کی بات نہیں ہے، کھانا پسند ہے. میں تمہارے دسترخوان سے کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تو مشرک ہے، جب تک تو میرا کلمہ نہیں پڑھتا، حتی تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ، جب تک یہ میرا کلمہ تو نہیں پڑھتا نا اس وقت تک میں تیرے دسترخوان سے کھانا نہیں کھاتا. اسی پج کے جناب بدعقیدہ لوگاں دے نال چپی نال موڈے نال مونڈا لانے آتے، سینے نال سینہ لا کے نہیں آتے، ایک ہی پلیٹ دا پالے گپا شپا مار کے کھا کے نہیں. حضور نے فرمایا نہیں، تیرے دسترخوان سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو میرا کلمہ نہ پڑھ لے. ظاہر عرب لوگ جو ہے نا وہ مہمان نوازی میں بڑے مشہور تھے. تسی آپ ہی دیکھ لو نا، اتھاستے گھر بلائے ہوئے 4 مہمان ہون تے ایک بندہ روٹی کھادیاں بغیر خفا ہو کے ناراض ہو کے اٹھ جاوے تے وہ سارے گرام وچ اسی اپنے واسطے توہین سمجھدے ہیں نا، بےزتی سمجھدے ہیں کہ یار لوگاں دی گل مشہور ہو جو سی کہ او دے دسترخوان تو بندہ خفا ہو کے اٹھ گیا. اب عقبہ بن معید نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ کھانا تناول فرمائیں، آپ کی جو شرط ہے نا وہ شرط میں قبول کرتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. ففعل، اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا فاکل رسول اللہ من طعامی، حضور علیہ السلام نے پھر اس کے دسترخوان سے کھانا تناول فرمایا. وکان عقبہ صدیقا لأبی بن خلف، یہ جو عقبہ نامی شخص تھا جس کی ڈیمانڈ حضور کی ڈیمانڈ پہ جس نے کلمہ پڑھا اور جس کی دعوت طعام میں حضور نے شرکت کی، اس عقبہ کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا ابی بن خلف. ابی نامی اس کا ایک سنگی آیا. فلما اخبر بذلک، جب اس کو پتا چلا نا اس بات کا کہ میرا سنگی آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ بیٹھے نا، تو اس دوست نے اپنے اس دوست عقبہ کو کہا یا عقبہ تو سبا، تو صحابی ہو گئے ہیں، تو اپنا مذہب اور مسلک چھوڑ کے محمد رسول اللہ دے مذہب دا پیروکار بن گئے. دیکھو نا ہمیشہ سنگی دیکھو چن کے، چنگیاں دی سنگت انسان نو چنگا بڑھا دیندی تے مندیاں دی سنگت انسان نو مندا بڑھا کے. اچھا پالا یہ بندہ اسلام دی دولت تو مالا مال ہو چکیا ہے لیکن سنگی ماڑا ہے نا تے سنگیا انہوں تانے دیتے کہ او تو آج اپنا مسلک چھڑ دیتا ہے، اپنا دین چھڑ دیتا ہے، تو تے خارجی ہو گئی. اب اس نے اپنے دوست کا دل رکھنے کے لیے کہا لا نہ ہو یار، اللہ دے بندے نے کلمہ ضرور پڑھے ہے، بلکہ دخل علی رجل فابى یاکل طعامی الا ان اشر له فاستحییت ان یخرج من بیتی ولم یطعم فشهدت له فطعم. نے کہا یار وہ میرے دسترخوان تو بھوکھیاں اٹھ کے جاندے آئے تے میں اس گل نو اپنے واسطے بےزتی سمجھی تے میں اپنی عزت بچان واسطے کلمہ پڑھ بیٹھیا، لیکن میں کلمہ صرف زبانی پڑھیا، دلوں کوئی نہیں پڑھیا. اپنے دوست کو انہوں نے اس بندے نے بڑی تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس بات پہ اس کو تسلی نہ ہوئی. اس نے کہا ما انا راض عنک حتی تأتیہ فتبزق فی وجہہ. ابی نے کہا عقبہ کو کہ یار تیری گل کا مینوں یقین نہیں کہ پتہ تو میرے نال دھوکھا کرنا ہوے، تو مینوں آدھے میں زبانی پڑھی ہے دلوں نہیں پڑھیا تے کہ پتہ تو دلوں بھی پڑھے ہوے ہن مینوں تو دھوکھا دینے. اچھا چل، اس نے کہا کہ مجھے یقین کب ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس نے کہا تو جا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا اور جا کے نعوذ باللہ ان کے منہ پہ تھوک کے آ جا، پھر مجھے یقین ہوگا کہ واقعی کلمہ تو زبانی پڑھے دلوں نہیں پڑھیا. اب اس عقبہ نامی بدبخت نے ایسے ہی کیا. ففعل عقبہ، عقبہ نے ایسے ہی کیا.
حضور کی بارگاہ میں گیا اور حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور علیہ السلام کے چہرہ بددعا، وہ چہرہ جس کی رب قسمیں کھاتا ہے، اس چہرے کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگا۔ ہوا کیا؟ فعاد بزاقه على وجهه فحرقه، وہ تھوک جو مصطفیٰ کے چہرے پہ تھوکنا چاہ رہا تھا، رب کا کرنا دیکھیں، وہی تھوک تیزاب بن کے خود اس کے چہرے پہ لگا، پلٹا، فحرقه، اور اس بدبخت عقبہ کا جو چہرہ تھا وہ اس کے اپنے ہی تھوک سے جل چکا ہے۔ وہی تھوک اس کا تیزاب بن کے واپس پلٹا اور اس تھوک نے اس کے چہرے کو جلا کے رکھا۔ دنیا تے برباد ہو گئی نا۔ انسان دا چہرہ ہی ہے جڑا سارے نوں نظر آندا ہے، چہرہ ہی جلے تو ہوئے، دنیا برباد ہو گئی۔ اب آخرت کیا برباد ہوئی؟ آج کل لوگ مثالہ دے رہے ہیں، جناب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گستاخوں کو معاف کر دیتے تھے، تم کیسے لوگ ہو کہ جو تھوڑی سی بھی بے ادبی کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ یہ بات غلط ہے۔ حضور نے دیکھیں، بد عمل کے لیے معافی ضرور ہے، لیکن جو بے ادب ہوتا ہے اس کے لیے معافی نہ رسول کی بارگاہ میں ہے نہ رب کی بارگاہ میں۔ بد عمل کے لیے معافی ہے، لیکن جو بے ادب ہوتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا اراک خارج مکہ الا علوت رأسک بالسیف۔ حضور فرمایا تو لگنے نا پتر، جی ہاں اپنی زبان میں گل کرنے ہیں، حضور فرمایا تو لگنے بیٹا پتر، تو جدوں مینوں ملسی نا مکے تو باہر، ایتھے تے سارے تیرے سجے کھبے اپنے ہیں، ایتھے میرے یار والے تھوڑے ہیں، نالے مکہ دا واقعہ۔ حضور فرمایا جلے تو ملسی مینوں نا مکے تو باہر دے ویکھی میں تیرا سر تن تو جدا کر دیاں گا۔ وہ لوگ آتے ہیں جی حضور کے اوپر کوڑا پھینک دی تھی، اور جھوٹھی روایت ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ کوڑا پھینک دی آئی تے حضور علیہ السلام معاف کیتا، تسی کے سمجھنے ہو کوڑا پھینک دی آئی تے حضرت عمر فاروق میں تکنے رہے یہ روز کوڑا پھینک دی۔ حضرت عمر فاروق تو وہ جلالی ہیں کہ ایک دفعہ ان کو کہا گیا کہ جناب ایک بندے مسیدی دا ہے امام تے ہری نمازی وچ او عباسہ و تمنا یہ سورت پڑھ دے۔ شک ہو گیا حضرت عمر فاروق، لب کے لے آؤ نا اس امام نو، میں دیکھا تو صحیح یہ سورت بار بار کیوں پڑھنا ہے؟ جدو پوچھا نا اس امام کو تے آیا دوجی لین دا، آخر لگیا جی یہ سورت پڑھنا بھی میرے مزہ بڑا آتا ہے۔ گل دے وچ کچھ اور آئی، اس گل نو حضرت عمر فاروق سمجھے، تلوار منگائی، انہوں آخیا کہ جنوں سورہ عباسہ اس وجہ تو پڑھنا چ مزہ آندے، اودی توڑ لان وچ عمر فاروق نو مزہ آندے۔ وہ حالانکہ امام مسجد آیا، قاری قرآن آیا، حافظ بھی ہوئے گا، عالم بھی ہوئے گا، لیکن حضرت عمر فاروق سمجھ گئے اندر دی گل کہ بڑا بڑا بدبخت ہے، دل وچ کسی کھوٹ ہے۔ حضور فرمایا تم مکے تو باہر مینوں مل کے دیکھنا، میں تیرا سر تن تو جدا کراں گا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو فأسرا یوم بدر، بدر والے دیہاڑے جتھے اور بندے قیدی بن کے حضور دی بارگاہ وچ کھڑے نا صحابہ نے بن کے نپ کے، انہاں وچ ایک عقبہ نامی بدبخت بھی آیا۔ باقی قیدیاں نو تے حضور علیہ السلام نے چھڈ دیتا، معاوضہ لے کے، تاوان لے کے، یا اور کوئی بہت سارے معاملات دی وجہ تو چھڈ دیتا، لیکن اس بدبخت کے بارے میں حضرت علی شیر خدا نے حضور فرمایا علی فامر علیا فقتلہ، فرمایا علی شیر خدا نہ پینو، اینو نہیں چھڈنا، باقیاں نو چھڈ دیو، اینو نہیں چھڈنا۔ مینوں آکھیا یا مکہ تو باہر تو مل کے مینوں ویکھ، میں تیرا سر تن تو جدا کراں گا۔ علی اج ہاتھ تیرا ہوئے گا، تلوار تیری ذوالفقار ہوے گی، تے تو میرے اس گستاخ دا سر تن تو اپنے ہاتھ نال جدا کرے گا۔ حضرت علی شیر خدا نے پھر اس دی توڑ لا کے چھڑا۔ یہ تے اودی دنیا میں سزا ہو گئی نا، لیکن سزا فکی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے اس بدبخت کو جو ایسا بدبخت ہوا کہ جس نے میرے نبی کی تو عید کی ہے، بے ادب بنا ہے،
فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب قیامت کا دن ہوگا یہ کتوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھاتا پھرتا ہوگا۔ کل قیامت کے دن بھی میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے ان سب کے سامنے یہ رسوا ہوتا پھرے گا، ذلیل ہوتا پھرے گا اور کتوں کی طرح اپنے آپ کو کاٹتا پھرے گا۔ گرامی قدر ہے، ادھر دیکھیں ایک عورت نے وفا کی، عورت نے حضرت موسیٰ پیغمبر کا ادب کیا تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ اس کے لیے جو جنت میں محل تیار کیا ہوا تھا اس عورت نے دنیا میں رہ کر اپنی آنکھوں سے اس محل کو دیکھ لیا، لیکن ادھر وہ بندہ ہے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، اگر کلمے سے انکار بھی کر لیتا شاید اور اس کی حیثیت ہوتی، لیکن یہ جو اس نے بدبختی کی اور بے ادبی کی، اس بے ادبی کی وجہ سے رسول اللہ نے بھی اس کو دنیا میں سزا دی اور قیامت کے دن جو اس کی سزا مقدر بنے گی وہ بھی قرآن بیان فرما رہا۔ اس لیے ہم اپنی نسلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے، ادب پیدا کرنے کے لیے، احترام پیدا کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں سجا رہے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں اس بڑی محفل کے مقابلے میں اور بزم کے مقابلے میں نہیں ہے جس بزم کی طرف اس بچے نے اشارہ کیا کہ وہ جن کے لیے بزم کونین سجی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، کو اپنے اعمال کو